اچھا جی، السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عبدالرحمن عارف ہے. میں پروفیشنل میکینیکل انجینئر اور کچھ ڈگریز کرنے کے بعد 10 سال نوکری کرنے کا اتفاق ہوا اور پچھلے 10-11 سال سے اپنا بزنس تو نہیں کہہ سکتے، اپنا شوق پورا کر رہا ہوں. پریکٹیکلی ہابی اور بزنس میں فرق ہوتا ہے. بیکاز اے فیو منتھس بیک آئی وینٹ ٹو USA، تو وہاں پہ میں کچھ لوگوں سے ملا، کاروبار کے بارے میں بات ہو رہی تھی. تو پہلا کویسچن انہوں نے میرے سے پوچھا، اٹس ویری شاکنگ. انہوں نے کہا یہ تمہاری ہابی ہے یا کاروبار ہے؟ اچھا، میں نے اس سے پوچھا اس کا کیا فرق ہوتا ہے؟ اس نے کہا یو کین سیل اٹ تو اٹس اے بزنس، اف یو ڈو اٹ ٹل ڈیتھ اٹس اے ہابی. تو کوشش یہ کریں کہ جس دن کاروبار بنائیں اس دن اس کو بیچنے کے لیے تیار کریں. تو اگر آپ کاروبار سے ایگزٹ نہیں لے سکتے تو آپ کاروبار بنا نہیں سکتے. تو آج کی جو سمٹ ہے جس کا ٹاپک انفیکٹ بزنس گروتھ ہے، تو کاروبار کی جو سٹیجز ہیں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا. میرے پاس کو 5-7 منٹ کا ٹائم ہے اور میں وڈ لائک ٹو اسٹارٹ لٹل بٹ ود سم موٹیویشنل اسٹوری، جس سے شاید وہ کچھ کنیکٹ کر سکے اپنے آپ کو. آپ کے سامنے جو بندہ کھڑا ہوا ہے، I lost my father when I was 4 years old. تو 4 سال کا تھا جب والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. گھر کے حالات بڑے عجیب سے تھے. کپل آف سسٹرز، 7-8 بہنیں، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید فروٹس میں نے FSC کے بعد دیکھے ہوں گے کہ کیسے ہوتے ہیں. اور وہاں سے سلسلہ شروع ہوا اور جاب کرتے کرتے پھر کوئی کوالیفیکیشنس کی، MPhils کیے. پائلٹ اسکول سے کتنے لوگ ہیں یہاں پہ؟ کوئی پائلٹ اسکول سے پڑھا؟ گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول والے توڑ رہا ہو؟ کوئی نہیں ہے. So started from pilot school, then FC college, then UAT, and then started with Honda Pakistan. I designed motorcycles for about 5 years. جو آپ چلاتے ہیں CD7, G8, CD125, and Deluxe وغیرہ وغیرہ، اس کو ڈیزائن میں ڈیولپ کرتے تھے. Then went to P&G, Procter & Gamble، ایک امریکن کمپنی ہے، وہاں پہ جاب کرنے کا موقع ملا. Then started my own consulting company called MN Beck، جس کا میں نے نام لیا Management and Business Excellence Consultancy، جو پچھلے کوئی 10 سال سے پاکستان کے اندر خاندانی کاروبار جو کہ اگلی نسل میں ٹرانسفر نہیں ہوتے، اس کی جنریشن ٹرانزیشن پہ کام کر رہے ہیں. پاکستان میں اباؤٹ 97% بزنس سیکنڈ یا تھرڈ جنریشن پہ ٹرانسفر ہی نہیں ہوتے. ایک بندہ بناتا ہے اور اس کے بعد وہ بھائی اور کانفلکٹ کی نظر یا کسی چیز کی نظر ہو جاتا ہے وہ کاروبار. اور کاروبار بنتا کیسے ہے؟ کوئی انڈیویجول بندہ بناتا ہے یا کوئی پیرنٹس کے بزنس میں چلا جاتا ہے، یا 2 بھائی مل کے بناتے ہیں، بہن بھائی مل کے بناتے ہیں، میاں بیوی مل کے بناتے ہیں، 2 دوست مل کے بناتے ہیں. کاروبار بنتا ایسے ہے. کاروبار میں انسان 3 طرح سے آتا ہے. ایک تو وہ میتھڈ ہے جو ہم صبح سے سن رہے ہیں کہ پلاننگ کریں، یہ کریں، وہ کریں، فلاں کریں تو بزنس میں آئیں. ایک میتھڈ یہ ہے. دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ ماں باپ کا بزنس تھا، میں بھی آ گیا اس میں، کیونکہ میں کہاں جاتا، میں نے بزنس کیا، امی ابو کے بزنس میں آ گیا، پاپا ماما کے چاچا تایا کے بزنس میں. اچھا، تیسرا ایک بڑا خطرناک طریقہ کار ہے بزنس میں آنے کا. اس کے لیے میں آپ لوگوں کا ایک لطیفہ سناتا ہوں، بڑا انٹرسٹنگ. لطیفہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ سلامت تھے، تو انہوں نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے ایک شرط رکھی کہ جناب یہ تالاب ہے، اس میں بہت سارے بچھو اور سانپ وغیرہ ہیں، تو لوگ اکٹھے ہوں گے، لوگ اس تالاب میں چھلانگ ماریں گے اور یہاں سے باہر نکلیں گے تو اس کو پتہ نہیں بیٹی کا رشتہ ملے گا، اتنا گولڈ ملے گا اور اتنی زمین ملے گی. ایسا یہ بات چل رہی تھی کہ ایک بندہ دھڑم سے پانی میں گیا. اچھا، وہ یوں شپٹ شپٹ کرتا رہا، دوسری سائڈ سے باہر آ گیا. ڈاکٹر نے اس کو، وہ بادشاہ صاحب نے بلایا، اس کو اس سے پوچھا بھائی تم کو لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی بہادر آدمی ہو، تم نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ میرے سے سونا چاہتے ہو؟ کہتا نہیں. کہتا اس کا مطلب ہے یہ زمین مانگے گا. زمین چاہتے ہو؟ کہتا نہیں. کہتا اس کا مطلب بیٹی کا رشتہ مانگے گا تاکہ سب کچھ مل جائے اس کو، وہ چاہتے ہو؟ کہتا نہیں. کہتا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہتا مجھے یہ بتاؤ مجھے کس الو کے پٹے نے دھکا مارا. تو کاروبار میں آپ کو بتاؤں 99% لوگ بزنس میں دھکے سے آتے ہیں. یا تو اس کو نوکری نہیں ملتی، وہ تانگ آگے غصے میں شروع کر لیتا ہے، یا وہ کہیں پھنس جاتا ہے تو وہ شروع کر لیتا ہے. اس لیے بزنس کے لیے نا کوئی بھی آئیڈیل ٹائم نہیں ہوتا ہے. پیپل ٹیل دیٹ کہ اس کو پلان کریں. میرے سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کاروبار کب سٹارٹ کیا جائے، تو میں کہتا ہوں اٹ شوڈ بی ڈن یسٹرڈے، یعنی کل مغرب کی نماز پہ شروع ہو جانا چاہیے تھا، تو آگے دیر ہو گئی ہے تمہیں. وہ ٹائم نہیں ہے اس کا. اس لیے جو بھی ڈیسیژن ہے وہ جلدی کریں، فیصلہ ضرور کریں، انڈیسائسونیس سے کریں. کرنا ہے نہیں کرنا ہے جم ضرور کریں، اس کو ٹیسٹ ضرور کریں. تو کاروبار میں 3 طرح سے لوگ انٹر ہوتے ہیں. اچھا، جو سمٹ ہے ہماری، اس کے اندر جو سٹیجز ہیں کاروبار کی، اس پہ ضرور بات کریں. سب سے پہلا ڈیسیژن ہوتا ہے کاروبار میں آنا، جس کو انٹری بولتے ہیں، کہ میں نے کاروبار میں داخل ہونا ہے. کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ والے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ابھی کاروبار کا مزہ نہیں چکھا ہے.
ہمارا جو سمجھے انٹریکشن ہے وہ سارا دن ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کو کاروبار کرتے 2 نسلیں گزر گئی ہیں, جن کے دائیں باپے تائے چاچے بوڑھے ہو گئے ہیں, ان کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, تو آل دا ٹائم انٹریکٹنگ ود سینئر پیپل ان دا مارکیٹ. تو ینگسٹر سے مجھے تو بات کرنے کا بہت کم موقع ملتا ہے. آئی ہارڈلی انٹریکٹ ود دا ینگسٹرز فرینکلی اسپیکنگ. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ شاید وہ سیریسنیس نہیں مل پاتی جو ہمیں تلاش کرتے ہیں شاید, اس لیے میں ینگسٹر سے کم انٹریکٹ کرتا ہوں. بٹ فرینکلی اسپیکنگ تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نے بزنس میں آنا کیسے ہے. اچھا یہ جو اسٹیج دیکھی ہوئی ہے نا, یہ لاسٹ اسٹیج ہے. پہلا ہے کاروبار میں آنا, دوسرا ہے کاروبار کو چلانا, تیسرا ہے کاروبار کو بچانا, کہ اس کو بچانا بھی ہے. آپ نے شروع کیا, سٹارٹ کر لیا, تو یہ بات ہو رہی ہے بچانے کی اور بڑھانے کی. اچھا کاروبار کا بڑھنا جو ہے, بڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ کاروبار نے آج 10 روپے کی سیل کی ہے تو اگلے سال 20 روپے کی سیل کرے گا, اس سے اگلے سال 30 روپے کی سیل کرے گا, اور میرا جو منافع ہے وہ ہر سال ایک سرٹن اماؤنٹ کے ساتھ بڑھنا شروع ہوگا. اچھا گروتھ کی ڈیفینیشن نارملی لوگ روپوں میں کرتے ہیں, لیکن بائی ڈیفینیشن جو ہماری ڈیفینیشن ہے کنسلٹنگ, جب میں نے بکس لکھی 3-4 کتابیں لکھی, آلسو آئی ایم این انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر آف نیورس لارج اسکیل بلین کمپنیز ان پاکستان, تو اس میں یہ ڈیفائن کرتا ہوں کہ جو گروتھ ہوتی ہے وہ والیوم کی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے پچھلے سال 100 روپے کی سیل کی اور اس سال آپ نے 130 روپے کی سیل کر دی تو آپ نے گروتھ کر لی. بھائی ہو سکتا ہے پرائس بڑھ گئی ہو, اگر پرائس بڑھ گئی ہے تو 130 ہونا کمال نہیں ہے. اٹس بیٹر ٹو بی کہ آپ نے پچھلے سال 100 یونٹ سیل کیے تھے تو اس سال آپ نے 130 یونٹ سیل کرنا ہے. یو ہیو ٹو بیسیکلی گریب دا مارکیٹ شیئر. مارکیٹ شیئر کو گریب کرنا گروتھ ہے. تو کاروبار میں آنا ایک چیلنج ہے, کاروبار کو چلانا دوسرا چیلنج ہے, کاروبار کو بڑھانا اس تیسرا چیلنج ہے, اور کاروبار کو بچانا چوتھا چیلنج ہے. کہ جب وہ تھوڑا بڑا ہو گیا, آپ کو پتہ ہے جب پیسے آنے شروع ہوتے ہیں تو سارے سگے ہو جاتے ہیں. تبھی انہوں نے بات کی تھی فیملی بزنسز کی کہ کیا مسئلے مسائل ہیں. جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو پنجابی جی کہتے ہیں نا, بھوکے کو دینا نہیں تو کھانے کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ونس یو اسٹارٹ ارننگ منی, آپ کے رشتے دار اتنے نکل آتے ہیں مشروم طریقے سے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کرنا کیا ہے. تو آپ نے اپنے کاروبار کو بچانا بھی ہوتا ہے, اپنی فیملی کو بچانا ہوتا ہے, تاکہ وہ چیزیں جو ہیں وہ اسٹے کر سکیں. تو گروتھ جو ہے اس کے بارے میں ایک جملہ بولوں گا which is very very important I think so for the audience, اگر کوئی اس کو absorb کرنا چاہے. growth is inevitable. اگر آپ گروتھ نہیں کریں گے تو آپ ختم ہو جائیں گے. یعنی اگر آپ کہیں کہ میں بزنس کو اسٹیگننٹ رکھوں اور میں ہر سال 1 ارب کی سیل کرتا رہوں اور میں 10 سال سروائیو کر جاؤں گا تو نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ہر سال انفلیشن ہوتی ہے, ہر سال بجلی کا بل بڑھتا ہے, ہر سال سیلریز بڑھتی ہیں, ہر سال لوگوں کے انکریمنٹس لگنے ہیں. تو آپ کو آپ کی جو گروتھ ہے وہ کم از کم انفلیشن سے زیادہ ہونی چاہیے. اگر ہمارے ملک میں انفلیشن اس وقت 33-34% ہے تو آپ کے کاروبار کی گروتھ کم از کم 40% ہوگی تو آپ سروائیو کریں گے, ادروائز یو کین ناٹ سروائیو. تو تبھی اس کے وہ چیزوں کو میٹیگیٹ کرے گا. تو آئی تھنک سو دس سمٹ از آل اباؤٹ دا گروتھ. تو وہ تمام اسٹریٹجیز جو کاروبار کو گرو کرنے کے لیے چاہیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہونی. کاروبار کو شروع کرنا ہے, I'm telling you guys it is not that difficult. کاروبار کو چلانا, اس کو بچانا اور اس کو بڑھانا, that's the most difficult stage of the business, جس پہ جا کے آپ بہت ساری شیکی ہوتے ہیں, چیزیں خراب ہوتی ہیں, اپ ڈاؤن ہوتے ہیں. تو 4 ایریاز پہ کام کریں فار دا بزنس گروتھ. آئی تھنک سو اس کے بعد میں کنکلوڈ کروں گا اپنی کنورسیشن. Number 1 area where you have to work for the business growth is the governance. Governance 4 areas کو ڈیوائڈ کرتے ہیں: governance, strategy, management and operations. These are the 4 areas جس کے اوپر ہم ہمارا فریم ورک میں بنے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ انہی 4 ایریاز پہ کام کریں گے تو your business can survive at least. اچھا گورننس پہ کام کرنا اس لیے ضروری ہے کہ 2 بھائیوں نے بزنس شروع کیا, اگر آپ نے اس کا گورننس سٹرکچر ڈرا نہیں کیا صحیح, آپ نے پرائیویٹ لمیٹڈ نہیں بنائی, آپ نے لمیٹڈ نہیں بنائی, آپ نے اے او پی نہیں بنائی, ڈاکومنٹیشن ٹھیک نہیں کی, بینک اکاؤنٹ صحیح نہیں کھولے, آپ نے لیگل سٹرکچر صحیح کھڑا نہیں کیا, تو کسی دن بھی ایک بھائی دوسرے کو چونا لگا کے نکل جائے گا. جیسے پیسے آنے شروع ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ پتہ بھی نہیں لگے گا آپ کو کہ آپ کے زمین کے نیچے, آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین کیسے کھینچی ہے اس نے. اس لیے پہلی امپورٹنٹ چیز گورننس ہے. آپ لوگ اس کو پڑھیں, سمجھیں کہ اپنے کاروبار کو سکیور کیسے کرنا ہے. نکاح کے بغیر رشتے میں مت جائیں, گورننس کے بغیر کاروبار میں مت جائیں. آپ کاروبار میں چلے جائیں گے, دوستی یاری میں کچن میں کاروبار بنے گا, ڈرائنگ روم میں ختم ہو جائے گا. تو ٹرائی ٹو میک بزنس ود دا رائٹ گورننس ماڈل, کہ میرا اس میں اسٹیک کیا ہے, میری ایکوٹی کتنی ہے, میرا پیسہ کتنا لگا ہوا ہے. بھائی میں بینک اکاؤنٹ میں سیکریٹری ہوں, میرے پاس اتھارٹیز کیا ہیں. کیپ کنٹرولز ود ان یور سیلف along with the trust جو آپ کو دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, ٹرسٹ کرنا اچھی بات ہے,
اعتبار کرنا اچھی بات ہے. کیا بولا میں نے؟ اعتبار کرنا اچھی بات ہے, اعتبار نہ کرنا اس سے زیادہ اچھی بات ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ چیزوں کو لے کے چلے بیلنس وے میں. اینڈ سیکنڈ تھنگ از دا اسٹریٹجی. اسٹریٹجی از ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو الیبوریٹ ان سچ فیو منٹس. لوگوں کی عمریں گزر گئی, بزرگ بیٹھے ہیں ہمارے سامنے جن کی زندگیاں گزر گئی اس پہ ڈسکس کرتے کرتے. کیا میری کون سی پروڈکٹ, میری کون سی پرائس, میرا کون سا چینل, میری کون سی چیز کس موڑ پہ کس طرح ملے گی, کیا وہ بک بھی پائے گی کہ نہیں ملے گی. اسی کو سوچتے رہنا اس کال اسٹریٹجی. اور اسٹریٹجی کو اگر میں اردو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں تو اللہ کے کرم کو اسٹریٹجی بولتے ہیں. اللہ جس پہ کرم کرتا ہے اس کے ذہن میں ہزاروں باتیں ڈال دیتا ہے. تو دیٹس کالڈ اسٹریٹجی. اس کو ٹھیک کریں, اس پہ محنت کریں. نماز میں اسٹریٹجی مانگیں, اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اسٹریٹجی مانگیں, اپنے ماں باپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اسٹریٹجی مانگیں, اپنے خلوص لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ڈیوائز کریں. دیٹ اسٹریٹجی ول گیو یو دا ڈائریکشن کہ میں نے جانا کدھر ہے. اچھا, تیسری چیز ہے مینجمنٹ. مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی کمپنی میں جس طرح سے ماشاء اللہ وقاص صاحب کی جو اسٹوری ہے ہمارے سامنے, میں نے وقاص کو کچھ عرصے پہلے ملا ہوں. آئی فیل اے فائر ود ان وقاص, آئی ایم ٹیلنگ یو گائز. اور میں نے تو وقاص کو ہاتھ ملاتے کہا تھا کہ وقاص مجھے تم سے لسٹڈ کمپنی چاہیے. آئی ڈونٹ وانٹ یو کہ آپ نے سب پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی چلائیں, کہ تمہاری کمپنی کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شیئر ہونے چاہیے. سو آئی وانٹ ٹو سی یور کمپنی ٹو دیٹ لیول کہ ہم لوگ تمہاری کمپنی کے شیئر بائی کریں. 144 روپے کا کل کے نظر سی پائے, آج کی نظر ہو گیا. So that's something I want from you. And the last thing is the operation. کہ آپریشن میں آپ کے جو مینیجرز ہیں, جو فرسٹ لیئر ہے, اس کو پلیز ضرور پریپیئر کریں, ٹیم پراپر ہائر کریں جس طرح سے انہوں نے ٹیم کو موٹیویٹ کیا ہے. I think so this is the right method. So guys keep working on 4 things: governance, strategy, management and operations in order to make the business, in order to run the business, in order to sustain the business, in order to grow the business. Thank you very much.